السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً کامیابیاں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں اور اللہ کوشش کرنے والے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اور جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے، ایک سب سے بڑا سبب اور ذریعہ ہے، وہ نیک لوگوں کا ملنا ہے، اچھے لوگوں کا ساتھ ہے۔ نیک ساتھی اللہ کی عطا اور بہترین متاع ہے۔ ہم دنیا کی ہر چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں، بس اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر گھر ہو یا باہر، کوئی بھی کبھی بھی، ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ، میرڈ ہے یا ان میرڈ، ہر جگہ ہر وقت اچھے ساتھی رب کی طرف سے کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آئیں آج وہ ساری دعائیں جمع کر کے میں آپ کے لیے پیش کر رہی ہوں۔ ان کے ذریعے سے اپنے رب سے مانگیں اور مراد پائیں۔ پہلی دعا سورہ فرقان کی آیت 74 سے ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری ازواج یعنی بیوی ہے تو خامد ہے تو اس کے لیے بیوی، اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748 ہے، علقمہ کہتے ہیں، میں شام کے ملک آیا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما۔ کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ابو درداء رضی اللہ عنہ کی صحبت میسر ہوئی۔ دوسری روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا مجرب وظیفہ تھا کہ جب بھی یہ دعا مانگی فوراً قبول ہوئی۔ لیکن اس میں دیکھیں کہ 2 رکعت نماز کا بھی ذکر ملتا ہے، تو جب بھی کہیں بھی اچھا ساتھ چاہیے ہو تو رب سے مانگنے کے لیے 2 نفل پہلے ضرور پڑھ لیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ثابت ہے کہ اذا حسبہ امر، جب بھی آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا، آپ پہلے 2 رکعت پڑھتے اور پھر دعا مانگتے۔ السلسلہ الصحیحہ میں 3137 کے ریفرنس سے ایک بہت پیاری اور بہت جامع دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشجبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإذا رأى سیئة أذاعها۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے ہمسائے سے اور ایسے ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی خامد یا بیوی، اور ایسی اولاد سے جو مجھ پر آقا بن کر بیٹھے، اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، اور ایسے چال باز چلاک دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہو۔ اگر وہ نیکی دیکھے تو اس کو دبا دے، اور برائی دیکھے تو اس کو نشر کرے۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ سے ایک اور بہترین دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ اے اللہ میں اپنے ٹھہرنے کی جگہ یعنی جہاں بھی ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں برے دن، بری رات، بری گھڑی اور برے ساتھی اور برے ہمسائے سے۔ ایک اور بڑی پیاری دعا، آل ان ون، کنکلیوژن ہے ساری دعاؤں کا۔ السلسلہ الضعیفہ میں محدث البانی نے ذکر کیا ہے، اور دوسری روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو ومن بوار الاجم ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قرض کے غلبے سے، دشمن کے غلبے سے، بیوہ مطلقہ کی پریشانی سے، اور مسیح الدجال کے فتنے سے۔ اس دعا کی جو خصوصیت ہے
وہ اس کے لفظ وَمِن بوار الأجم میں ہے. جس طرح متعلقہ بیوہ کے مسائل گھر گھر کی کہانی بن چکے ہیں، تو یہ دعا اس کا حل ہے انشاءاللہ.